سر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے جو صحبت کی بات کی کہ آپ کے آس پاس کے لوگ مرجھا جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ہم انکلوڈنگ می، میں اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں اور میں سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ آپ کہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کے دوست آپ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب آپ فیملی میں بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے وہ نہیں ہوتے. ایک اگر گیپ آ چکا ہے، اب اس گیپ کو کیسے دور کیا جائے؟ اس پہ میرے آپ سے دونوں سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بات کریں تو آپ ہی کنٹینیو رکھیں. ایک نئے شادی شدہ جوڑا وہ اپنے درمیان کس طریقے سے چیزیں بہتر لے کے چلے کہ سکسیسفل ہو سکے، اور ایک ایسے شادی شدہ جوڑے جن کو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن اب وہ ایک گیپ اتنا ہے بیچ میں کہ ان کے سامنے گنگنا نہیں سکتے، ان کو لطیفہ نہیں سنا سکتے، تھوڑا سیریس رہتے ہیں، وہاں پہ کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو جن کا ٹائم زیادہ ہو گیا، مطلب شادی کو 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے اور ایک گیپ آ گیا، آپ ایک خول میں بند ہیں اور وہ انا کا خول ہے. آپ کی فیملی آپ سے نہیں مل پا رہی، آپ کی ایک مصنوعی شخصیت یا آپ کے ایک مصنوعی حصار میں، یعنی وہ ایکچولی اوپر سے جو چیز چڑھائی ہوئی ہے نا ہم نے، ان کی اس سے ملاقات ہوتی ہے. بیوی آپ کے خول سے ملتی ہے، آپ سے نہیں ملتی. اولاد آپ کے خول سے ملتی ہے، آپ سے نہیں ملتی. اس خول کو توڑنا پڑے گا، اور اس خول کو توڑنے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، اللہ سے دعا کرنی ہوگی، یا اللہ ہمیں اپنے ہر تعلق میں خالص کر دے، اخلاص عطا کرے، اور اس میں ہمیں اظہار محبت کا سلیقہ، اس کی حکمت، وہ بھی ہمیں عطا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں صاحب سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کو بتایا کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے بتایا تو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تمہیں ان سے محبت ہے. تو یہ جو اظہار محبت کی اخلاقی ذمہ داری ہے نا، کہ مطلب اصل میں ابھی اس وقت کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ابھی ہم وہاں کھڑے ہیں، سب سے زیادہ جسے چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں. جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اسی کو سب سے زیادہ ستاتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا تعلق ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، بہن بھائی کا تعلق ہو. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ساتھ وقت گزار کے، اپنی یہ جائزہ لے کے کہ میری کون سی بات ایسی ہے جو اس کو بری لگتی ہوگی، اور مجھے کس بات پر اس سے جیسے گیپ کیسے آیا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. پہلے اللہ سے دعا کیجئے، اور پھر آپ 2-3 جملے ایسے سوچیے، 2-3 چیزیں ایسی سوچیے جس کو آپ انیشیٹ کر سکیں. اور اس میں سب سے اچھی بات ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیوی کو سلام نہیں کرتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچے کو سلام نہیں کرتے. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ فرماتے تھے کہ جب ہم کہیں جا رہے ہوتے تھے اور درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، یعنی سڑک پہ جا رہے ہیں راستے میں، تو بیچ میں ایک درخت آ گیا بڑا سا، تو 3-4 سیکنڈز کے لیے وہ درخت کے ادھر اور وہ درخت کے ادھر تھے. پھر جب وہ واپس دوبارہ ملے، اب درخت بیچ میں سے چلا گیا، ہم آگے آ گئے، تو پھر سلام کرتے. تو یہاں تو پورے دن کا تھکا ہارا شام میں گھر داخل ہوتا ہے، باس جو کہ زہر لگتا رہتا ہے اس کو اس طرح ملتا ہے جیسے وہ میٹھا حلوہ ہو، اور بیوی جو کبھی کبھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس سے ایسے ملتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت ہی کوئی کڑوی گولی ہے. تو اس کو ٹھیک کر لیں. اپنی بیوی کو میں مردوں کو ایک بات کہوں گا، اگر آپ اپنی بیوی کو اس کا شکریہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ تم اچھی ہو، اچھی لگ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو اور زیادہ خیر کا باعث بنائے گا. اسی طرح اگر آپ کا شوہر ہے اور آپ اس کا شکریہ کریں گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلام میں پہل، شکریہ میں پہل، اور اظہار محبت کا کوئی طریقہ سیکھیے. اگر بہت عرصہ ہو گیا آئی لو یو بولے ہوئے، تو اپنے شریک حیات کو یہ بولیے، اسے بتائیے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں اتارا، اور تمہاری وجہ سے مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، تو تم بہت بڑی نعمت ہو. یہ جملہ بول دیجئے، یہ جملہ والدین کو بول دیجئے، اپنے بھائی کو بول دیجئے، بہن کو بول دیجئے، اولاد کو بول دیجئے. اس جملے کو بولنے کے بعد، سلام میں پہل کرنے کے بعد، شکریہ میں پہل کرنے کے بعد، اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو معافی میں پہل کر لینے کے بعد، اور اظہار محبت کر لینے کے بعد، آپ کی زندگی ویسی نہیں ہوگی
جیسی اب تک چل رہی تھی وہ بدل چکی ہوگی. اور آپ دیکھیے گا یعنی گلے لگانا جو ہے نا یہ بہت خوبصورت مطلب ایک ایکسرسائز ہے. اس کو مطلب اس کے لیے ایک لفظ ہے ہگ تھراپی, مطلب یہ ایک تھراپیوٹک ویلیو رکھتا ہے. تو اب دوسرا سوال کہ جو ابھی نئے نئے شادی شدہ جوڑے ہیں, دیکھیے ایک غلطی جو بہت سے نئے شادی شدہ جوڑے کرتے ہیں, اور وہ میں اکثر کہتا ہوں, شادی ہونے سے پہلے آپ معاشرے میں جائیے, کسی لڑکے یا کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو, آپ اس سے پوچھیں بیٹی آپ کی شادی ہو رہی ہے, تو وہ مطلب اگر وہ بچی کہے کہ ہاں میری شادی, یا اس کی والدہ کہیں کہ بھائی ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے, ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کا صرف ایک مطلب ہے شاپنگ ہو رہی ہے. بالکل, یہ صبح شام مالز میں گھوم رہے ہیں, پیسے لٹا رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں انبار جمع کر رہے ہیں. تو لڑکے سے بھی آپ پوچھیں وہ کہے ہاں میں آج کل بزی ہوں, شادی کی تیاری کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے دکانوں پہ گھوم رہا ہے, برانڈ اسٹورز میں گھوم رہا ہے. تو اسٹارٹ ہی ہم غلط ہوتا ہے. شادی کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ پہلے میری زندگی اکیلے چل رہی تھی, میں اپنی جو بھی حرکتیں کر رہا تھا تو اس کا اثر میری ذات تک تھا, یا ٹھیک ہے میری فیملی میں کچھ لوگ تھے, لیکن اب اللہ ایک کسی ایسے انسان کو میری زندگی میں اتنے قریب لے آئے گا کہ اتنا قریب کوئی بھی نہیں تھا, میرے ماں باپ بھی مجھ سے اتنے قریب نہیں تھے. تو اتنے قریب کوئی انسان میرے پاس آئے گا تو میری حرکتیں تو ٹھیک نہیں ہیں, میرے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. مطلب بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے لے کر نا, کہ اگر ایک صاحب ایک مہینہ ناخن نہیں کاٹتے تو یہاں سے لے کر دانت صاف کرنے سے لے کر جو ان کی زبان ہے, ان کا جو مزاج ہے, ہر 2 گھنٹے میں کوئی غلط لفظ زبان سے نکال دیتے ہیں, بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ میں آدھا کھانا بچا لیتے ہیں, بستر سو کے اٹھتے ہیں تو بستر ایسا بکھرا ہوا ہوتا ہے اسے سیدھا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ادھر رکھ دیتے ہیں, کچھ ادھر رکھ دیتے ہیں, روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے گھر میں چابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی کی بائک کی چابی کہاں ہے, تو والدہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے بیٹا تم نے چابی وہاں رکھ دی تھی یہ لے لو. تو اب یہ بیوی کو کیا مطلب آپ کس طرح کا آزمائش سے 2-4 کریں گے. تو اپنی حرکتیں ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی, پہلی بات. دوسری بات یہ جب بیوی آ جائے تو ہماری زندگی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ مکان اور گھر کا فرق نہیں سمجھتے. مکان کچھ اور چیز ہے, گھر کچھ اور چیز ہے. مکان وہ ہے جسے خریدا جا سکتا ہے, گھر وہ ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا. مکان وہ ہے جس کو 40-50 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ, 4 کروڑ لگا کر آپ بنا لیتے. گھر وہ ہے جس کے لیے درگزر, صبر, رازداری, اعتماد, عزت نفس, دوسرے کی خوشی کا احساس, دوسرے کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھنا, اعتماد کر سکنا, اعتماد لے سکنا, دل جیت سکنے کی صلاحیت. دیکھیے چیزیں خرید سکنے کی صلاحیت سے مکان پیدا ہوتا ہے, دل جیت سکنے کی صلاحیت حاصل کرنے سے گھر پیدا ہوتا ہے. تو آپ بیوی کے کپڑے خرید سکتے ہیں, آپ جوتے خرید سکتے ہیں, اسپینش ٹائلز لگوا سکتے ہیں, سارے گھر کا فرنیچر خرید سکتے ہیں, جناب آپ مکان کو بھر رہے ہیں لیکن گھر نہیں بن رہا. گھر نہیں بن رہا. پرابلم یہ ہو رہا ہے شادی کے بعد یہ دونوں بے وقوف, بہت معذرت کے ساتھ, اب وہ بہت سی بچیاں, بہت سے بچے, مطلب اب میں محبت میں کہہ رہا ہوں, دونوں کو بے وقوف, یہ دونوں بے وقوفی کرتے ہیں. شادی ہو گئی, اب برانڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں, فلانی کی ساڑی دیکھی تھی, فلانے کا پرس دیکھا تھا, فلانے کا موبائل دیکھا تھا, فلانے کی گاڑی دیکھی تھی, فلانے کی کراکری دیکھی تھی, گھر میں فرنیچر, پردے دیکھو تمہارے آنے سے پہلے میں نے یہ فرنیچر بنوایا. اب بیوی کو فرنیچر سے مروب کر رہے ہیں. ارے بھائی تم کیسی شخصیت ہو وہ بتاؤ, فرنیچر کس برانڈ کا ہے اس کو خاک میں ڈالو یار. تم کیسے انسان ہو, تم سے ملتے ہوئے خوشی نہیں ملتی, تم سے ملتے ہوئے مزہ نہیں آتا. اب جتنے بھی اچھے فرنیچر پہ بیٹھ کے ملاقات کر لو, ایک صاحب اگر ان کی اپنی شخصیت کے اندر کنجوسی ہے, ان کی اپنی شخصیت کے اندر ایک کبر ہے, ان کی اپنی شخصیت کے اندر میں نہ مانوں ہے, ان کی اپنی شخصیت کے اندر جیسے دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے, ایسے صاحب کو میں 10 لاکھ روپے کے صوفے پہ بٹھا دوں تو کیا ملاقات میں مزہ آئے گا؟ لیکن اگر ایک صاحب ہیں جو محبت کرنا جانتے ہیں, عزت کرنا جانتے ہیں, اچھی بات جذبات کی صداقت کے ساتھ, اخلاص کی پوری سچائی کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں, دل جیت سکتے ہیں, آپ انہیں کسی
پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر زمین پہ بٹھا دیجئے, لطف آئے گا, ملاقات کرنے میں مزہ آئے گا. تو یہ جو رشتوں کی پاکیزگی اور جو تعلق کی خوبصورتی اور لطف ہے نا, یہ زنگر برگر کھانے میں نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ کسی ریڑھی سے آپ نے بھنے ہوئے چنے خریدے ہوں, لیکن آپ لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہوں, اور آپ نے کسی برانڈ کا پیزا منگوایا ہو کئی ہزار روپے کا, لیکن دل اگر الجھے میں ہے نا. میں ان نئے یعنی نیولی ویڈ کپلز کو مشورہ یہ دوں گا, دیکھو تم لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہو, یہ سوچنا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ مادی چیزوں سے متعلق کر رہے ہیں یا غیر مادی چیزوں سے متعلق کر رہے ہیں. دیکھیں, روٹی کپڑا مکان ہماری مادی ضروریات کی فہرست ہے, ہماری کچھ غیر مادی ضروریات بھی ہیں. دیکھیں, مادی ضرورت یہ ہے کہ میرے پاس ایک قمیض ہو, کپڑے پہن سکوں, مجھے کھانا ہو, کرسی, ابھی ہم بیٹھے ہیں, مادی ضرورت یہ مائک ہے, یہ اسٹوڈیو ہے. لیکن ہماری غیر مادی ضرورت بھی ہے. غیر مادی ضرورت یہ ہے کہ آپ جب مسکراتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں جب آپ کو مخاطب کرتا ہوں یا ہم ایک دوسرے کا نام لے کے جب اسے پکارتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا احساس ہوتا ہے. جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. ہماری ذہنی ہم آہنگی, جیسے آپ کا یہ سوال آپ نے شروع میں کہا کہ بھائی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ والدین کی یا اولاد کی تربیت اور تعلق کا نہ ہونا ہے, تو یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہاں الحمدللہ آپ بھی ان معاملات کی فکر آپ کو نصیب ہوئی ہے, تو ہماری آپ کی دوستی ہو سکتی ہے. تو یہ جو بات ہے نا, خیالات کا, ذہن کا ملنا, یہ ہماری غیر مادی ضرورت ہے. تو میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں تو کھانوں کی, ریسٹورنٹس کی, پرس کی, کپڑوں کی, فرنیچر کی, برانڈس کی, چیزوں کی, مکان کی, ٹائل کی, کرٹنس کی, گاڑی کی باتیں کرنے کے بجائے یہ بتائیں کہ آپ کی پچھلی زندگی کیسی گزری. ایک دوسرے کا انٹرویو لیں, ایک دوسرے, اور وہ نہیں بنے انویسٹیگیٹو تفتیشی آفیسر نہیں بنے, بس جتنا وہ بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, شک نہیں کریں, اور پھر اپنی فیلنگس کا اظہار کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری غیر مادی ضروریات محبت, علم نافع, ایمان, تعلق, عزت نفس, یہ ہماری غیر مادی ضروریات ہیں. اور ان کو کیسے حاصل کیا جائے, اس مطلب مثال کے طور پر میاں بیوی یہ ڈسکس کریں کہ تمہارے خیال میں کامیابی کیا ہے, میرے خیال میں کامیابی کیا ہے, میرے خیال میں آج دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے اور کیوں ہے. اب لوگوں سے آپ پوچھئے, لوگ بتائیں گے, کسی ایسے آدمی کا نام لیں گے جس نے مادی چیزوں کا انبار لگا لیا, تو ہم اسے کہیں گے بھائی یہ مادی کامیابی ہے, اس کی بیوی روتی رہتی ہے لہٰذا یہ کامیاب آدمی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. تو اگر کوئی آدمی 5 لاکھ یا 2 لاکھ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ جائے, الیکشن جیت جائے, لیکن گھر کے 4 آدمی اس سے خوش نہ ہوں, تو ہماری نگاہ میں وہ ناکام آدمی ہے. الیکشن جیت گیا ہے, فیملی ہار گیا ہے. پبلک لائف جیت گیا ہے, پرائیویٹ لائف میں شکست کھا رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں, مطلب اس وقت جو ہم جس عہد میں داخل ہوئے ہیں نا, مطلب اسکرین پہ تو بہت سے لوگ اچھے لگ رہے ہیں, بیڈ روم میں اچھے نہیں لگ رہے, ڈائننگ ٹیبل پہ اچھے نہیں لگ رہے. ان 4 آدمیوں سے پوچھئے جو صبح شام ساتھ رہتے ہیں, ان کا دل کتنا دکھا ہوا ہے. ان سے ہمیں اپنے تعلق ٹھیک کرنے ہیں. تو یہ جو میاں بیوی نئے جو شادی شدہ جوڑے ہیں, انہیں اپنی بیوی کی رسپیکٹ, اپنے شوہر کی رسپیکٹ یہ کرنی ہوگی, اس کو سیکھنا ہوگا, اور ہر وقت چیزوں کی باتیں نہ کریں, کوشش کریں کہ کچھ اور بات کریں.